وہ تکلیف بھی دیتا ہے تو یہ کہتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اے میرے بندے میں تمہیں تکلیف بھی اتنی دیتا ہوں جتنی تیری طاقت ہوتی ہے، جتنی تیرے اندر سکت ہوتی ہے میں اتنی تمہیں تکلیف دیتا ہوں، اتنی تمہیں میں آزمائش میں ڈالتا ہوں۔ صبح و شام ہمارا رب ہمیں کھلاتا ہے، اپنی نعمتیں نچھاور کرتا ہے، تندرستی دیتا ہے، صحت دیتا ہے۔ کیا ہوا کہ ایک لمحے کے لیے ہمارے رب نے ہمیں آزمائش میں ڈال دیا، تکلیف میں ڈال دیا، تو کیا ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم اس رب کا شکوہ شروع کر دیں، اس رب کے گلے شکوے شروع کر دیں؟ نہیں میرے دوست، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، میں تو اپنے بندے کو اتنی تکلیف دیتا ہوں جتنی اس کے اندر طاقت ہوتی ہے۔ ہمیشہ رب کا شکر ادا کریں، جس حال میں ہے اللہ کا شکر ادا کریں۔ سلطان محمود غزنوی کا ایک واقعہ گزرتا ہے، جب میں نے پڑھا نا تو یقیناً میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ کیا سوچ تھی ان کی، کیا لیول تھا ان کی زندگی کا۔ تمام بادشاہ کے جو وزراء تھے ان سب کو بادشاہ سے ایک شکوہ تھا، بادشاہ سلامت آپ ہمیشہ اپنے ایاز سے بڑی محبت کرتے ہیں، کیا ہم آپ کے وزیر نہیں ہیں؟ جو بھی کام ہوتا ہے آپ اسے بتاتے ہیں، اسی سے کرواتے ہیں، وہ آپ کے زیادہ کلوز رہتا ہے، ہمارے ذمہ بھی کچھ لگا دیا کریں، ہم بھی آپ کے وزیر ہیں، آپ سے محبت کرتے ہیں۔ تو ایک دن بادشاہ نے کہا چلیں دیکھ لیتے ہیں۔ ایک دن بادشاہ نے سب کی دعوت کی، سب کو ایک ایک کمرے میں بٹھا دیا، سب کے سامنے ایک ایک تربوز رکھ دیا گیا ضیافت کے لیے، مہمان نوازی کے لیے۔ اتفاق نہیں بلکہ حقیقت میں وہ تمام کے تمام تربوز جو تھے وہ پھیکے تھے۔ جب سب نے کھا لیا، تھوڑا تھوڑا کھایا، آگے طبیعت نے برداشت نہیں کیا، رکھ دیا۔ اب بادشاہ نے باری باری ایک ایک وزراء کو بلایا، بکر کو بلایا، بکر تو بتا تیرا تربوز کیسا تھا؟ بادشاہ سلامت بہت پھیکا تھا، منہ کا ذائقہ تبدیل ہو گیا۔ عمر کو بلایا، عمر تو بتا، اس نے بھی سیم یہی بات کی۔ زید کو بلایا، اس نے بھی سیم یہی بات کی۔ اب ان تمام وزراء کو کہا کہ تم سائیڈ پہ کھڑے ہو جاؤ، اب میرے ایاز کی باری ہے۔ ایمان والو، جب ایاز کو بلایا گیا نا تو بادشاہ نے کہا ایاز تو بتا تیرا تربوز میٹھا تھا کہ پھیکا تھا؟ تیرے تربوز کا ذائقہ کیسا تھا؟ ایاز کہنے لگا الحمدللہ، میرے رب کا بڑا شکر ہے، بادشاہ سلامت آپ کا بہت بہت شکریہ، اتنا میٹھا پھل تو میں نے آج تک نہیں کھایا۔ آج کے تربوز کے اندر خلوص تھا، مٹھاس تھی، محبت تھی۔ محمود غزنوی نے تمام وزراء کو باہر بلایا اور فرمایا دیکھا یہی فرق ہے تمہاری اور ایاز کی سوچ میں، تمام کا تربوز پھیکا تھا، ایک ہی تھا، تم لوگوں نے شکوہ کیا جبکہ ایاز نے شکریہ ادا کیا، رب کی تعریف کی۔ تو آپ نے ایاز کو کہا ایاز بتا تو صحیح، تیرا پھل بھی پھیکا تھا لیکن تو نے گلہ نہیں کیا، تو نے کہا نہیں کہ یہ پھیکا ہے، بلکہ تو نے رب کا شکر ادا کیا۔ کیوں؟ آگے پتہ ہے ایاز نے کیا جواب دیا؟ فرمانے لگے بادشاہ ساری زندگی تو آپ نے ہمیں میٹھا کھلایا ہے نا، ذائقے دار چیزیں کھلائی ہیں، میٹھی چیزیں کھلائی ہیں، کیا ہوا آج اگر پھیکا کھا لیا تو کیا آپ کا گلہ شکوہ شروع کر دیتے کہ آج پھیکا کھا لیا ہم نے؟ سیم یہی حالت میرے رب کی اپنے بندوں کے ساتھ ہے، وہ ہمیشہ ہمیں میٹھا کھلاتا ہے، ذائقے دار چیزیں کھلاتا ہے، لیکن کبھی کبھی اپنے بندے کو آزماتا ہے، تھوڑی سی پھیکی چیز اپنے بندے کو دے دیتا ہے، تکلیف میں ڈال دیتا ہے، آزمائش میں ڈال دیتا ہے۔ لیکن آزمائش بھی کتنی؟ وہ کہتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، میں اپنے بندے کو اس کی طاقت سے ہٹ کر تکلیف نہیں دیتا۔ تو میرے دوستوں ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرنا۔